الحمدللہ ہمیشہ پاک حالت میں رہتی ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بچے کی ولادت کے بعد چند دن یا چند گھنٹے ناپاکی کی حالت میں ہو جاتی ہیں، جس کو نفاس کی حالت کہتے ہیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ زہرا کی شان یہ تھی کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی نماز کی پابندی دیکھو، اللہ اللہ کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، پیٹ میں ہلچل ہو رہی ہے، لیکن آپ نماز نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ نماز عصر کو آپ نے ادا فرمایا۔ نماز عصر کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی دن کی نماز مغرب آپ نے ادا فرمائی۔ یعنی نفاس کی جو حالت تھی یک لخت ختم ہو چکی، آپ نے غسل فرمایا اور مغرب کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ عام طور سے ہماری ماں بہنوں میں یہ رواج پا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک انہیں نماز نہیں پڑھنا۔ 40 دن تک جب تک چھلا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ناپاک۔ یہ طریقہ غلط۔ کسی کو 1 دن تک ناپاکی رہ سکتی ہے، کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک اس کی مدت بتائی گئی کہ 40 دن تک عورت کو نفاس آ سکتا ہے۔ وہ نفاس آنے پر عورت ناپاک ہوگی۔ جب نفاس کا خون بند ہو گیا، عورت غسل کر کے پاک ہو جائے اور نمازوں کو ادا کرے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر کو چنا ڈالیں۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو گھر ناپاک ہو گیا، ارے ناپاک تب ہوگا جبکہ نجاست لگی ہو۔ بچہ تو پیدا ہوا، اس کے کپڑے بدلے گئے، اس کو صاف پاک کر دیا گیا، الحمدللہ وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن گھر ناپاک نہیں ہوتا، اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ گھر کے در و دیوار پر غلاظت گندگی نہ لگ جائے، اس وقت تک گھر ناپاک نہیں ہوگا۔ تو چونا ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر چونا ڈالے کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نماز کی پابندی کیجیے اور سیدہ فاطمہ زہرا کی سنت اور کردار کو اپنائیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا کا پردہ بھی ایسا بے مثال پردہ تھا، سبحان اللہ، کہ کائنات میں آج تک آپ کے پردے کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ پردے کی پاسداری فرماتی تھیں، پردے کا اس قدر لحاظ فرماتی تھیں کہ آپ کے جسم پاک کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، جسم کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، سر کے بالوں کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، پاؤں کے پنجوں کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا زمین پہ چلتی تھی تو آپ کا نشان قدم کوئی نہیں دیکھ سکتے تھے، قدم کا نشان نہیں پڑتا تھا زمین پر، یا پڑتا بھی تھا تو اس کو پوشیدہ کر دیا جاتا تھا کسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام تھا، اور رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ جا رہی تھیں آپ میدان مباہلہ میں، تو سرکار آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا چل رہی ہیں، فاطمہ زہرا کے پیچھے مولا علی چل رہے ہیں۔ اب چلنے کی ترتیب یہ تھی کہ سرکار جہاں اپنا پاؤں رکھ کر اٹھاتے تھے، فاطمہ زہرا وہیں پر اپنا پاؤں رکھتی تھی، فاطمہ زہرا کے پاؤں اٹھاتے ہی سیدنا علی وہیں پر اپنا پاؤں رکھتے تھے۔ تو گویا انداز ایسا تھا چلنے کا کہ سرکار کا قدم پہلے، پھر فاطمہ کا قدم اس کے اوپر، پھر فاطمہ کے قدم کے اوپر مولا علی کا قدم، یعنی فاطمہ کے قدم کو بیچ میں چھپا دیا گیا، نہ زمین دیکھ سکی نہ آسمان دیکھ سکا۔ ایسا پردہ تھا فاطمہ زہرا کا کہ ان کے بدن کا دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے قدم کے نشان کو کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اے میری ماں بہنوں، تم بھی پردہ کرتی ہو، برقع پہنتی ہو، لیکن تمہارا برقع برائے نام برقع، ایسا برقع جس کو پہننے کے بعد بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورت بے پردہ ہے۔ آنکھیں نظر آتی ہیں، اب تو سامنے سے پورا برقع کھلا ہوا چل رہا ہے فیشن، کہ بالکل اندر جو لباس پہنے ہیں وہ سارا لباس راستہ چلتے وقت سب کو نظر آتا ہے کہ عورت کون سا لباس پہنی ہے، کون سے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں۔ اور پھر خوشبو لگا کر عورتیں بازاروں میں گھومتی ہیں، سینٹ لگا کر، خوشبو لگا کر کے سینٹ کی خوشبو مہکاتی ہی بھی بازاروں سے گزرتی ہیں۔ یاد رکھو سرکار مدینہ علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ عورت خوشبو لگا کر بازاروں میں نہ جائے، وہ گلی کوچوں سے نہ گزرے،
کیونکہ اس کی خوشبو سے اگر کوئی نوجوان سونگھ کر مست ہوتا ہے اور اس عورت کے بدن سے کپڑوں سے آنے والی خوشبو سونگھ کر مست ہوتا ہے تو گویا وہ نوجوان نے اپنی ناک کا زنا کیا، وہ ناک کا زناکار ہوگا۔ زنا صرف ایک قسم کا نہیں ہوتا، کئی قسم کا زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا، ناک کا زنا، زبان کا زنا، کانوں کا زنا۔ اب عورت اگر اپنے پاؤں میں گھنگرو کی چین پہن کر چل رہی ہے، چلنے پر چھن چھن کی آواز آ رہی ہے، اور اگر کوئی منچلا نوجوان اس جھنجھنے کی آواز، اس چین کی، گھنگرو کی آواز سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے تو گویا وہ آواز سن کر کے خوش ہو رہا ہے تو اس نے گویا کانوں کا زنا کیا۔ تو زنا کا سبب کون بنی؟ وہ عورت جو ایسا پازیب پہن کر جا رہی ہے جس سے چلنے سے آواز پیدا ہو رہی ہے۔ بنو سمرو، اے میری ماں بہنوں، تم بناؤ، سنگار کرو، اچھا لباس پہنو، خوب تم سمرو، زیور اچھے سے اچھا پہنو، لیکن بازاروں میں گھومنے کی نیت سے نہیں بلکہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کی نیت سے پہنو۔ تمہارا شوہر جب تم کو دیکھے، جب وہ کام کاج سے فارغ ہو کر گھر کو آئے تو تم اس طرح بن سنور کر گھر میں بیٹھو کہ تمہارا شوہر دیکھتے ہی اس کی ساری تھکان دور ہو جائے اور تم کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ یہ ہے میرے سرکار کی تعلیمات، یہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار کہ بازاروں میں گھومتی پھرتی نہیں تھی، اللہ اللہ، وہ تو ایسی پردے میں رہتی تھی کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے سیدنا مولا کائنات کو اپنے پاس بلا کر کہا، اے میرے سرتاج مولا علی، میرے ایک وصیت کو یاد رکھیے گا۔ کہا کیا وصیت ہے آپ کی بتائیے؟ تو فرماتی ہے سیدہ فاطمہ زہرا کہ اے مولا علی، آج تک کوئی غیر محرم کی نگاہ میرے بدن کو نہ دیکھ سکی، میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کر جانے کے بعد میرے جنازے کو کسی غیر محرم کی نگاہ دیکھنے نہ پائے، کسی کی نگاہ میرے جنازے کو بھی نہ دیکھنے پائے، لہذا میرا جنازہ جو ہے دن کے اجالے میں نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا اور جنازے پہ کالا کپڑا ڈالنا تاکہ رات کی تاریکی اور کالے کپڑے کا رنگ دونوں یکساں ہو جائیں اور کوئی جنازہ میرا دیکھ نہ سکے۔ ایسا پردہ تھا ان کا۔ آج سارا فساد، نوجوانوں کا ذہنی بگاڑ، ان کے اخلاق و کردار کا فقدان جو ہو رہا ہے عورتوں کی وجہ سے جو بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں۔ اور ابھی کالجوں کا ماحول تو ایسا ہو گیا ہے علمان والحفیظ کہ وہاں آزادانہ خیالات ایک دوسرے کے جاننے کا موقع ملتا ہے، اور نوجوان بچے، نوجوان بچیاں تنہائی میں وقت گزارتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے دوستی بھی کرتے ہیں، اور بات بڑھتے بڑھتے آگے تک بہت دور تک نکل جاتی ہے اور معاملے جڑ جاتے ہیں، خاندانوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول کو بیدار کریں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں، سرکار کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کو زندہ کریں، ازواج مطہرات کے کردار کو زندہ کریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار کی دونوں ازواج پاک ہیں، وہ سرکار کے ساتھ حجرے شریف میں بیٹھی تھیں کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو میرے سرکار نے فرمایا اپنی دونوں بیویوں سے کہ اٹھو، جاؤ اندر جاؤ، پردہ